نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہے خیر و عافیت کا سب سے پکا نسخہ۔ انسان خیر و عافیت سے دنیا میں سرفراز رہے اور مصائب و آلام سے بچا رہے، اس کا سب سے پکا نسخہ کیا ہے؟ اس بات کو جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ جانیے کہ دو ہی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام ایسے ہیں، ساری کلی اور خصوصی زاویے سے ساری انسانیت جن کی آل ہے، ساری انسانیت ان کا گھرانہ ہے۔ ان دو بزرگ گرامی مرتبہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے اول البشر، اول النبیین والمرسلین، ہم سب کے والد بزرگوار جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ ساری انسانی ذاتیں، برادریاں، نسلیں، قبیلے، قومیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل ہیں، اولاد ہیں، یعنی آل نبی ہیں۔ جس طرح سے یہ حقیقت اٹل ہے کہ تمام انسانیت آل آدم ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی آل ہے، اسی طرح سے یہ امر حق بھی اٹل ہے، ابدی ہے کہ تمام انسانیت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالتی آل نہیں ہے۔ رسالت آدم تمام انسانیت کو میسر نہیں ہے، اور دوسرے بزرگ مرتبہ نبی آخر المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بعثت محمدی کے بعد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد، ساری انسانی برادریاں، ذاتیں، قبیلے، خاندان، قومیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالتی آل ہیں، رسالتی قوم ہیں۔ جس طرح سے یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ تمام انسانیت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلی آل نہیں ہے، اسی طرح سے یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ بعثت محمدی کے بعد قیامت تک پیدا کیے جانے والا ہر انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالتی آل کا ایک فرد ہے، آپ کی رسالتی قوم کا ایک حصہ اور عنصر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک رسالت محمدیہ ہر انسان کو میسر ہے۔ یہ حقیقت بھی ناقابل تردید ہے کہ تمام انسان، جملہ عزیزان انسانیت اور انسانیت کا ہر فرد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کا ایک فرد ہے، آل آدم کا ایک لازمی عنصر ہے، نسل آدم کا ایک رکن ہے۔ اسی طرح سے ٹھیک بعثت محمدی کے بعد قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالتی آل کا ایک حصہ ہے، آپ کے خانہ نبوت کا ایک فرد ہے، آپ کے رسالتی گھرانے کا ایک رکن ہے۔ آقائے کائنات اللہ رب العزت نے آغاز سے اختتام تک انسانیت کو نبوت اور رسالت کے فیضان سے نواز کر تمام انسانوں کو آل انبیاء کے زمرے میں شامل رکھا ہے۔ انسانیت کی شروعات ایک بڑے نبی اور رسول جناب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے ہوئی، اور انسانیت کا اختتام، اس کا خاتمہ ایک دوسرے بڑے نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا۔ اس طرح سے جملہ عزیزان انسانیت، خانہ نبوت کے افراد آل نبی اور قوم نبی ہوئے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے شروع ہونے والا سفر انسانیت نبوت اور رسالت کے گھرانے سے شروع ہونے کی وجہ سے جملہ عزیزان انسانیت آل نبی اور قوم نبی ہونے کے شرف مسلسل سے نوازے جا چکے ہیں، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سفر انسانیت کا اختتام اپنی حیات انسانی کے آخری اختتام کی وجہ سے جملہ عزیزان انسانیت آل نبی اور قوم نبی ہونے کی حیثیت سے قیامت میں اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور آل نبی اور قوم نبی ہونے کی بنا پر بھی ہماری نیکی اور برائی کا حساب لیا جائے گا ہم سے، اور ہمارے جرم و صلاح کا فیصلہ اس بنا پر بھی کیا جائے گا کہ ہم قوم نبی اور آل نبی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آقائے کائنات جان جہاں رب العالمین کا انسانوں پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس رب رحیم نے اپنے تمام بندوں کو آغاز سے اختتام تک نبوت اور رسالت کے فیضان میں داخل و شامل رکھنے کے لیے، نبوت اور رسالت کے دائمی فیضان سے مسلسل بلا توقف
نوازنے اور اس فیضان سے ہمیں آراستہ رکھنے کے لیے ہم پر ایک زندہ جاوید فضل و کرم فرمایا ہے، اور اس حساب سے دو بڑے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے آغاز اور اختتام ہمارا کرایا، اور ہم پر اس وجہ سے یہ نسلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ نسل انبیاء اور آل انبیاء، قوم انبیاء ہونے کی وجہ سے ہم پر نسلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نسل نبی ہونے کی عزت و کرامت کا ہم پاس و لحاظ جاری رکھیں، اور دوسرے بڑے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اختتام سفر انسانیت ہونے کی وجہ سے ہم پر انسانی اور اخلاقی فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم آخری محمدی رسالت کی عزت و حرمت کو بحال کرنے سے غافل نہ رہیں۔ ہم پر اولاد آدم ہونے کا اللہ کا فیضان کلی ہے، یہ فیضان مطلق ہے، ہر انسان کو یہ فیض الہی حاصل ہے کہ وہ آل نبی ہے، وہ نبی کی آل کا ایک لازمی حصہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وجہ سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالتی آل کے ایک عنصر، ایک فرد ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ کا ممتاز فیضان خصوصی بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذات سے ہونے والے اس مطلق فیضان کلی جو ہم انسانوں پر ہوا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مربوط ہونے کی وجہ سے ہونے والے ممتاز فیضان خصوصی سے ہم انسانوں کے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان انبیاء اکرام اور رسولان گرامی علیہم الصلاۃ والسلام کی ان دعاؤں کو یاد رکھیں جن دعاؤں کے ذریعہ ان انبیاء اکرام اور رسولان گرامی مرتبہ علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی نسلی آل و اولاد یعنی ہم انسانوں کو، اور اپنی رسالتی آل و اولاد یعنی ہم سب انسانوں کو صحیح سچے راستے پر چلانے کے لیے وہ سب مسلسل یہ دعا کرتے رہے تھے، اور ہم سب انسانوں کی خیر و عافیت کو چاہتے ہوئے وہ اللہ کے حضور مصروف دعا اور التجا رہے تھے۔ خیر و عافیت سے نوازے جانے کا سب سے پکا نسخہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اے عزیزان انسانیت، تم اپنے آقا، پیدا کرنے والے خالق و مالک، کرشیوں کے پور دھن پر مہان تیج والے بھگوان ورنچی پربھو سائی ناتھ، بھولے ناتھ، لوک ناتھ وشوکرما، منموہن نراکار پر برہم پرماتما کرشن مہا ٹھاکر اللہ الرحمان سے اپنے گناہوں کی چھما مانگتے رہو، اپنے پاپوں کو چھما کر دینے اور ہرڑ کر دینے کی بنتی کرتے رہو، اس سے التجا کرتے رہو کہ وہ تمہارے گناہوں کو، خطاؤں کو، ککرموں کو، دشکرموں کو، پاپوں کو اور پاکھنڈوں کو ڈھانک دے، ہرن کر دے، نشٹ و نابود کر دے۔ تمہارے یہ پاپ نہ تمہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر سکیں، نہ ہی آخرت میں تمہاری ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بن سکے۔ یہ ہے خیر و عافیت حاصل کرنے اور مصائب اور آلام سے نجات پا لینے کا سب سے پکا نسخہ۔